نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 123 سے لے کر 129 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق کی 2 آیات میں ہم نے پڑھا کہ غزوہ احد سے متعلق جو ایک شبہ اور اعتراض کیا گیا اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. غزوہ احد میں چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بہت زخم لگے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، تو یہ اعتراض تھا کہ کیوں ایسا ہوا، اگر سچے نبی ہیں تو یہ تکلیف کیوں آئی. اس کا جواب دینے سے پہلے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ 2 جماعتیں تھیں جن کے دل میں کچھ کمزوری آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائی. یہ بھی تو دیکھو نا اللہ کی مدد ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے کہ اگر وہ لوگ بھی اسی طرح چلے جاتے جیسے عبداللہ بن ابی کا لشکر چلا گیا، 300 تو بندے عبداللہ بن ابی لے گیا تھا، پیچھے 700 رہ گئے تھے اور بیچ میں سے یہ بھی چلے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور انعام ہے. دوسرا انعام آج کے سبق میں غزوہ بدر کی مثال دی. فرمایا بدر کے اندر ذرا غور کرو، ایک تو انسان کے اوپر جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اسی تکلیف کو اس نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے. اور یہ ایک فطرتی بات ہے کہ جب بندہ نعمتوں میں غور کرتا ہے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تکلیفوں میں غور کرتا ہے تو بے صبری کی طرف بندہ چلا جاتا ہے.
مشہور مثال ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ میرے پاس جوتی نہیں تھی اور جوتے خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے، تو میرے دل میں بات آئی بھی آج اللہ پہ شکوہ کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے جوتے بھی نہیں دیے اور جوتے کے جناب پیسے بھی نہیں دیے۔ تو جب گیا شکوے کی نیت سے مسجد کی طرف وضو کر کے آج شکوہ کرتا ہوں اللہ سے، آگے دیکھا مسجد کے دروازے پہ ایک بندہ بیٹھا تھا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو میں نے کہا اپنے آپ کو ہو کیا کرنے جا رہا ہے؟ شکوہ کرنے جا رہا ہے؟ شکر کر اللہ کا، شکوہ نہ کر، شکر ہے تیرے پاؤں تو سلامت ہے۔ تو پھر بجائے شکوے کے میں نے شکر کرنا شروع کیا۔ تو جب بندہ نعمتوں میں غور کرتا ہے تو پھر شکر ہوتا ہے، اور جب مصیبتوں میں غور کرتا ہے تو پھر شکوہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدر کی مثال دی کہ تاکہ تمہارے اندر مزید شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ بدر کے اندر کچھ واقعہ گزارا اشارتاً ہم نے کل پڑھ لیا تھا اور کچھ آج کے سبق میں موجود ہے، سنیے ذرا۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ یقیناً تمہاری مدد اللہ نے بدر میں کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور جب تم کمزور تھے۔ ذلہ یہ وہ عزت کے مقابلے میں ذلت نہیں جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ قوت کے مقابلے میں کمزوری ہے، یہ عزیز کے مقابلے میں۔ واللہ عزیز حکیم، عزیز کا معنی غالب اور ذلہ کا معنی مغلوب، جس کے پاس غلبہ نہ ہو۔ تو بدر میں تمہارے پاس کیا غلبہ تھا؟ طاقت تمہارے پاس افرادی قوت ان سے 3 گنا کم تھی، اسلحہ دیکھو تو وہ تمہارے پاس کم تھا، لیکن اللہ نے اس کے باوجود فتح دی۔ تو یہ فتح ملی تو اللہ کی نصرت سے ملی نا جی۔ فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بدر کے اندر کیا حالات تھے سنیے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایمان والوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں کافی نہیں، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ مدد کرے تمہارا رب، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 فرشتوں سے، منزلین، جو اتارے گئے ہوں، نازل کیے گئے ہوں۔ اگر کافر 1000 کی تعداد میں ہے تو فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ 3000 فرشتے نازل فرما دے گا، اللہ کا کوئی فوج کی کمی تو نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تسلی دے رہے تھے۔ بلا، جی ہاں، ان تصبروا، اگر تم نے صبر کیا، وتتقوا، اور تقوی اختیار کیا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ آ گئے تمہارے پاس جلدی سے، یعنی اگر انہوں نے فوراً اچانک کوئی حملہ کر دیا پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو یہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے، مصومین، جو نشان لگے ہوں گے اللہ کی طرف سے، باقاعدہ نشان والی فوج اللہ تعالیٰ 5000 کی نازل فرما دیں گے، فکر اور پریشانی کی کوئی ضرورت ہے۔ ابو جہل کو بدر کے اندر شیطان اپنے کچھ شتونگڑے دکھا کے مطمئن کر رہا تھا، جن کا ذکر سورہ انفال میں ہے۔ شیطان کو شتونگڑے لے کر آیا اور اس نے ابو جہل سے کہا بھائی بزرگوں تو سب پریشان نہیں ہونا، تسی تشریف لے جاؤ تو میں تھوڑے نال ہاں، اپنے شتونگڑے کو کچھ دکھائے۔ تو یہ وہ والی صحابہ کرام کے ذہن میں تھی، بھی سنا ہے کہ ان کی کوئی اور فوج بھی پیچھے آ رہی ہے، فرمایا اگر آ رہی ہے تو اللہ کی فوج کون سی کم ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ تو شیطانی فوج تھی جو ابو جہل کو مطمئن کر رہی تھی۔ جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نا ان شتونگڑوں نے تو نقص علی عقبیہ، سورہ انفال میں پیچھے الٹے پاؤں بھاگے۔ ابو جہل نے کہا بھائی خیر ہو بزرگوں، تسی تو بڑے تسلیاں دے رہے ہیں، تو واپس ریورس گیئر لگ گیا تو انہوں جواب دیتا ابو شیطان نے، انہوں نے کہا بھائی انی ارا ما لا ترون،
ابو جال صاحب تسی تشریف لے جاؤ کٹ کھاؤ جا کے، میں نے تو وہ دیکھ لیا جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں نے تو فرشتوں کو دیکھ لیا، انسان تو فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتا، جنات نے تو دیکھ لیا۔ تو انہوں نے کہا بس ہماری ذمہ داری یہاں تک تھی، آپ کو یہاں تک پہنچانا تھا، اور جاؤ کٹ کھاؤ تو اسی طے گئے جناب۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے تھے کہ دیکھو اگر ان کے پاس کوئی اچانک کمک اور آ رہی ہے، کوئی فوج اور آ رہی ہے، تو اس پہ بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب کی فوج کوئی کم تو نہیں ہو گئی نا۔ اگر وہ 5000 بھی آ جاتے ہیں تو رب 5000 فرشتے بھیجے گا۔ مصومین کا معنی نشان لگے ہوئے ہے، نشان لگے ہوئے کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے اور ایک باقاعدہ فوجی ہوتا ہے۔ فوجی اپنے لباس اور وردی میں ہوتا ہے، فرمایا جو رب کی طرف سے فوج آئے گی نا اس کے اوپر رب کی رحمت کے نشان لگے ہوئے ہوں گے، پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی فوج آئی ہوئی ہے، کوئی عام لوگوں کی طرح وہ نہیں ہوں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مصومین نشان لگے ہوئے ہوں گے، اللہ کی طرف سے باقاعدہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ تو نے فلاں بے ایمان کو قتل کرنا ہے، تو نے فلاں بے ایمان کو قتل کرنا ہے، ڈیوٹیاں متعین ہوں گی۔ تو آپ فکر کیوں کرتے ہو میرے صحابہ، اللہ کی طرف سے ایسے فوجی آئیں گے، ایک ایک کو پکڑ کے پھڑکاتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اجر تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ تو یہ نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدر کے اندر کتنے فرشتے آئے، تو بدر کے اندر فرشتے 1000 آئے، تفصیل سورہ انفال میں ہے 1000، کیونکہ 1000 کافروں کی تعداد تھی تو 1000 اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ یہاں پر یہ ابتدائی تسلی ہے، بھئی اگر وہ 3000 ہو گئے تو اللہ 3000 بھیجے گا، وہ 5 ہو گئے تو اللہ 5 بھیجے گا، یہ تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ تسلی والی باتیں ہیں صحابہ کرام کو اطمینان دلانے کے لیے جنگ سے پہلے۔ بھئی آپ فکر نہ کریں، جتنے وہ کافر ہیں اللہ اتنے اور فوجی، اللہ تعالیٰ فرشتے اتنے اور بھیج دے گا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لیکن چونکہ کافروں کی تعداد 1000 تھی تو بدر کے اندر اللہ نے فرشتے بھی 1000 بھیجے۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ 1000 فرشتے بھی نہ بھیجتا، اللہ ایک فرشتہ بھیجتا سب کو اٹھا کے پھینکتے تھے، یا اللہ ایک بھی نہ بھیجتا تو اللہ یوں بھی تو مدد کر سکتا تھا۔ یہ 1000 وہ تھے تو 1000 اللہ نے فرشتے کیوں بھیجے؟ اس کا جواب سنیے جی اگلی آیت میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اللہ نے اس بات کو صرف خوشخبری بنایا ہے تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس بات کے ذریعے، تمہارے دل میں آئے کہ 1000 کافر ہیں تو 1000 فرشتہ بھی آیا ہوا ہے، یہ تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تعداد ہے، ورنہ اصل بات تو یہ ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد فرشتے نہیں کرتے، مدد کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد کسی کی طرف سے نہیں مگر اللہ ہی کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔ اگر ایک فرشتہ بھی نہ آتا اللہ پھر بھی غالب ہے، قدرت والا ہے، ہاں فیصلے اس کے حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ کافروں کی تعداد 1000 تھی تو حکیمانہ فیصلہ یہ تھا کہ 1000 فرشتہ آئے تاکہ نبی کے یار بھی مطمئن ہو جائے۔ تو یہ اللہ غالب ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں کا، طرف ایک سائڈ، ایک بازو، ایک حصہ، یعنی ان کے لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ، اور بدر کے اندر 70 مارے گئے تو بہت بڑا حصہ کٹ گیا نا جی ان کا۔ او یکبتہم، یا اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے، ہلاک کرے، فینقلبوا خائبین، بس وہ لوٹ جائے ناکام ہو کر، نامراد ہو کر۔ بڑے غصے میں آئے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا آؤ تو صحیح آگے آئے، 70 مارے گئے، 70 کے ہاتھ باندھ کے صحابہ ہانک کر بھیڑ بکریوں کی طرح لے گئے، باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ نے کیسے ان کو ذلیل کیا؟ تو یہ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔
اس لیے فرمایا مایوس مت ہونا، پریشان مت ہونا، حالات آتے رہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے بدر میں اللہ نے مدد کی ہے ایسے ہر میدان میں اللہ مدد کر سکتا ہے۔ اگلی 2 آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک بات ہے، وہ یہ ہے، بعض مفسرین تو کہتے ہیں اگلی 2 آیتوں کا تعلق احد کے ساتھ ہے، بدر کے ساتھ بات پوری ہو گئی یہاں تک۔ بہرحال احد کے اندر چونکہ صحابہ کرام بھی زخمی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہے، پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، دانت مبارک شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا کیف یفلح القوم شجوا رأس نبیہ، اس قوم کو کیسے کامیابی ملے گی جس نے اپنے نبی کے سر کو پھوڑ دیا، یعنی اس کے لیے اب کیا کامیابی، جس نے نبی کے دانت توڑ دیے اس کے لیے اب کیا کامیابی ہے؟ اللہ نے آیت نازل میں، نہیں میرے محبوب، کامیابی تو میرے ہاتھ میں ہے، کیا پتہ ہے ان میں سے کتنوں کو میں کامیابی عطا کر سمجھے۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے حکم میں سے کچھ، حکم آپ کا نہیں بلکہ ہدایت پہ حکم میرا چلتا ہے۔ لیس لک من الامر شیء، اے میرے محبوب ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سارے بولو نا جی۔ 20ویں پارے میں اسی طرح کی ایک آیت ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت تو اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہے۔ اس لیے میرے محبوب آپ یہ نہ کہیں کہ ان کو ہدایت کیسے ملے گی، فرمایا جو مجھ سے صدق دل سے ہدایت مانگے گا چاہے کتنا بڑا مجرم بھی کیوں نہیں ہوگا میں اسے ہدایت دے دوں گا۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے امر اور حکم میں سے کچھ نہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو اللہ ان پر رجوع فرما لے گا یا اللہ انہیں عذاب دے گا، فإنہم ظالمون، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن اب بعد کے اندر کیا فیصلہ ہونے والا ہے وہ اللہ جیسے چاہے گا ویسے ہوگا۔ بڑے بڑے ظالم نہیں ایمان پر آ گئے، واشی بن حرب جنہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور واشی بن حرب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ کے علم میں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا امیر حمزہ کی شہادت پر اتنے دکھ کا اظہار فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں ان کا 70 آدمی چن کر ماروں گا، تب جا کر میرے چچا کا بدلہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب، ایک کے بدلے میں 70 نہیں، ایک کے بدلے میں ایک ہوتا ہے۔ اچھا واشی بن حرب کو تو نہیں چھوڑوں گا، جو اصل قاتل ہے اس کے لیے تو کوئی بخشش نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں 70 آدمیوں کا غصہ سمٹ کر ایک واشی بن حرب میں جمع ہو گیا، اتنا غصہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واشی بن حرب پر۔ وہی واشی توبہ کی نیت سے جب پلٹا، رب نے کہا میرے محبوب میں نے تو واشی کو معاف کر دیا۔ اللہ نے نبی نے فرمایا یا اللہ جس کو تو نے معاف کیا اس کو میں نے بھی پھر معاف کر دیا ہے، وہ واشی بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ معلوم ہوا جتنا بڑا مجرم بھی کیوں نہ ہو، جتنا ہی اس نے اللہ کے نبی کا دل کیوں نہ دکھایا ہو، لیکن اگر توبہ کرے گا موت سے پہلے تو رب اتنا مہربان ہے کہ رب معاف فرما دے۔ تو یہی بات اللہ یہاں بھی سمجھا رہے ہیں، میرے محبوب انہوں نے ظلم بڑے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک زخمی کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت توڑنا کوئی تھوڑا ظلم ہے، لیکن اگر یہ توبہ کریں گے تو میں اللہ ان کو معاف فرما دوں گا۔ کیوں معاف فرما دوں گا؟ اس لیے کہ مالک میں ہوں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں میں جو صفت غالب ہے نا وہ رحم والی صفت ہے، اس لیے فرمایا واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً تمہاری مدد کی اللہ نے بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
اور تم اس وقت کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو، اذ تقول للمؤمنین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایمان والوں کے لیے، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں تمہیں، ان یمدکم ربکم، کہ مدد کرے تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں سے جو نازل کیے گئے ہوں، بلا، جی ہاں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم، اور آ جائیں وہ آپ کے پاس اچانک سے، ھذا یمددکم ربکم، یہ مدد کرے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 فرشتوں سے جو نشان لگے ہوئے ہوں گے، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اس بات کو اللہ نے اور کچھ نہیں صرف خوشخبری بنایا ہے تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس کے ذریعے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد کسی طرف سے نہیں مگر صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو غالب حکمت والا ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں کا، او یکبتہم، یا انہیں ہلاک کر دے، فینقلبوا خائبین، بس وہ لوٹ جائے ناکام ہونے والے بن کر، لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے حکم میں سے کچھ نہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو اللہ ان پر رجوع فرمائے گا یا اللہ انہیں عذاب دے گا، فإنہم ظالمون، بس بے شک وہ ظالم ہیں، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔